نہیں تو آپ نے اسلامی سیاست چھوڑ دی، کیا اسلامی سیاست اور اسلامی نظریہ آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ میرا خیال ہے میرا تو زندگی ہی اسی کے لیے ہے، آپ چھوڑنے نہیں تو آپ لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس میں ایک عام شہری اٹھ کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھ سکے کہ آپ کے 2 چادر کیوں ہیں، میرے 1 کیوں ہیں۔ اب اگر شواہد باہر سے سامنے آنے کے بعد عمران خان یا اپوزیشن اٹھ کے وزیر اعظم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے، کیسے منتقل کیے، تو آپ آ کے نواز شریف کے لیے ڈال بن گئے، تو یہ اسلامی سیاست اور اس کی میں تو نفی کہہ رہا ہوں نہیں کہ پاکستان میں ادارے موجود ہیں، احتساب کے ادارے موجود ہیں، سب سے بڑا ادارہ ہمارے ہاں اگر ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے نا۔ چند روز پہلے آپ کہتے تھے پنجاب میں حقوقی خواتین بل سے متعلق کہ یہ حکومت مغربی تہذیب کو لانا چاہتی ہے اور یہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ آج آپ عمران خان کی نفرت میں اس نواز شریف کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے اور ہر ایکسٹریم تک جانے کو تیار ہیں۔ صاحب آپ صحافی ہیں، آپ جو چاہیں سوال کر سکتے ہیں، لیکن معاملات کو خلط ملط نہ کیا کریں، کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہوتی نا۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ کل عمران خان صاحب اگر آپ کے پاس آ جائے یا آپ کو بلا لے اور حکومت میں شامل کر لے تو پھر آپ اسی طرح عمران خان کا بھی دفاع کریں گے؟ اگر ایشوز پر اور نظریات اتفاق رائے ہوتا ہے، ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں کریں۔ زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے اپنی پاکیزگی ثابت کی تھی آپ کے سامنے، جو آپ ان کے ساتھ بھی حکومت میں تھے اور اب ان کے ساتھ بھی ہیں؟ وہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، اور پھر یہ ایشوز میرے ہے نہیں، یہ افراد کی معاملات ہیں، میں افراد کی جنگ نہیں لڑ رہا، میں پارٹیز کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان ایشوز کو جانتا ہوں جن ایشوز پر میں کسی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں یا اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہزاروں بکھیڑے ہوتے ہیں، ملک کے اندر ادارے موجود ہیں، ادارے اس کا نوٹس لیں۔ نہیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پی ٹی آئی سے زیادہ کرپٹ تو ہے نا بطور جماعت؟ یہ کس نے طے کیا ہے؟ ایک شخص 1993 سے کرپٹ ہے، 1993 سے اس کے خلاف جو ہے کیسز ہو رہی ہیں، 8 سال جیل میں گزار دیے، گھسیٹا اس کو جی۔ تو یا تو پھر احتساب کے طور پہ ہونا چاہیے۔ آج تک کلیئر نہیں ہو سکا ہے سوائے اس کے کہ میڈیا کے ذریعے آپ گندے ہیں۔ تو زرداری پہ وہ الزامات نواز شریف نے لگائے تھے اور نواز شریف پہ وہ الزامات زرداری صاحب نے لگائے تھے۔ انہوں نے میثاق جمہوریت کر کے ایک دوسرے کو بخش بھی دیا، اور پھر این آر او کے ذریعے سارے معاملات طے بھی ہو گئے، اور آپ نے ہمیشہ کے لیے ان دونوں کو بخش دیا۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے نا جی، میں اس حد تک جا نہیں رہا جی، میری سیاست کے اپنے لمیٹیشنز ہیں جی۔ اس گولڈ اسمتھ فیملی یہودی فیملی کی دولت کو ادھر لے آیا، ان کی بیٹی کو بیاہ کر کے ادھر لے آیا، وہاں سے دولت باہر کما کے پاکستان لاتا رہا۔ آپ تو ان کے مخالف ہیں، لیکن جو شریف فیملی اور جو زرداری فیملی پاکستان سے دولت کما کے ادھر لے گئے ہیں لندن میں، آپ ان کے حامی ہیں؟ نہیں، میں اس ایشو پہ بحث نہیں کر رہا ہوں، میں نظریات پہ بات کر رہا ہوں، میں اعتقادات پہ بات کر رہا ہوں، میں مشن پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص پاکستان سے پیسہ باہر لے جاتا ہے، لیکن وہ نہ یہودیوں کا ایجنٹ بنتا ہے، نہ اس کا کوئی لابیسٹ بنتا ہے، نہ پاکستان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو عمران یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ وہی ہے نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں جی، قوم کو آج بھی آپ ان کو آج بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت اس کے ابھی لندن کے سفر میں مولانا وہ بھی طالبان کے حامی، آپ بھی طالبان، وہ بھی ڈرون کے مخالف، آپ بھی ڈرون کے نہیں ہے حامی۔ ڈرون کے خلاف سب سے زیادہ آواز انہوں نے اٹھائی، طالبان کے حق میں سب سے زیادہ عمران بولتا رہا۔